خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری میں نیوز 360 کے اوپر۔ زنیرہ ماہم کیوں رو رہی تھیں؟ بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ ہم نے زنیرہ ماہم کو یاد نہیں کیا تھا، لیکن کل رات انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کے بعد ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کی آنسو جو گر رہے تھے اس کی وجوہات کیا تھیں، کیا وجہ بنی کہ وہ جو ڈرامہ کر رہی تھیں اسکرین کے اوپر کہ مجھے بڑا رونا آ رہا ہے اور میں صفِ ماتم بچھائے بیٹھی ہوں، اس کی وجوہات کیا تھیں اور وہ بیان کیا کر رہی تھیں۔ وجوہات جو وہ بیان کر رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ نمرہ کاظمی اپنے گھر چلی گئی۔ وہ تو اچھا خاصا ایک ٹرینڈ تھی، وہ قابل تقلید مثال تھی مغویہ بچی کیس کے اندر، اور اب تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں بڑی اداس ہوں، اور یہ کہ لو میرج کے خلاف جو جہاد میں نے شروع کر رکھا تھا، بیسکلی وہ یہ سارا کچھ تنزیہ کر رہی تھیں، سرکازم کر رہی تھیں۔ سرکازم انہوں نے کر لیا۔ اب میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کے آنسو گرنے کیوں چاہیے اور گریں گے، کن وجوہات کی بنیاد پر گریں گے، ایسے کیا معاملات ہیں جو ان کے گلے پڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی مذاق اڑایا کہ مجھ پر اتنی FIRs کٹ گئیں، مجھ پر اتنے مقدمات بن گئے، مجھ پر پابندی لگائی گئی، اور میں اس لیے رو رہی ہوں اور گریہ زاری کر رہی ہوں۔ میں اب آپ کو زنیرہ صاحبہ بتاتا ہوں کہ آپ کیوں روئیں گی۔ اگر اب نہیں رو رہی تھیں تو حقیقی طور پہ کب روئیں گی؟ آپ اس وقت روئیں گی جب اس کیس کا منطقی انجام ہوگا، جس کیس کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں، آپ نے اتنے نوٹ کمائے ہیں۔ وہ نوٹ آپ سے جب واپس لیے جائیں گے، میں ان نوٹوں کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کما رہی ہیں، وہ آپ کا جائز طریقہ ہے، وہ آپ بالکل کما رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں آتے رہے ہیں، جس کی ہم نے ڈیٹیل 2 ہفتے پہلے دی تھی، اس کی جب واگزاری ہوگی، جب اس کی بازیابی ہوگی، تو آپ کے آنسو ضرور ٹپکیں گے، کیونکہ وہ پاؤنڈز اور ڈالرز آپ سے واپس لیے جائیں گے۔ اس لیے لیے جائیں گے کیونکہ آپ نے کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ 2 نمبری کرنے کے لیے یہ پیسے لیے ہیں۔ یہ پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے جب بھی آپ قانون کے شکنجے میں آئیں گی۔ قانون کے شکنجے میں آپ اس وقت نہیں آئیں گی، ابھی تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ یہ معاملہ تب آپ کے گلے پڑے گا جب عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ یہ کیس باضابطہ اغوا اور سیکشول ٹریفکنگ کے لیے اغوا کا تھا، جب عدالت یہ ڈکلیئر کرے گی کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جب عدالت یہ ڈکلیئر کرے گی کہ یہ پورا ایک آرگنائزڈ گینگ ہے جو کہ آپریٹ کرتا ہے۔ اس میں 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 3 مہینے لگ سکتے ہیں، 4 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اور جب معاملہ ریپ پر آئے گا تو پھر آپ سے عدالت پوچھے گی۔ وہ کیوں پوچھے گی آپ سے عدالت؟ اس لیے کہ مغویہ بچی کے وکلا آپ کا نام دیں گے کہ انہیں کراس ایگزامن کرنا ہے زنیرہ ماہم کو، اور زنیرہ ماہم کی جب کراس ایگزامینیشن ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ شربت میں کیا ملا کے پلا رہی تھیں مغویہ بچی کو جب آپ نے انٹرویو کیا تھا۔ وہ تصاویر آپ نے کس کے کنسنٹ سے شائع کی تھیں یا سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھیں، جو کہ ان کی اپنی پرائیویٹ تصاویر تھیں مغویہ بچی کی اور ظہیر احمد کی؟ آپ سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جو فرضی ناموں سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے تھے؟ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کب کس طرح سے شیلٹر ہوم میں جب موجود تھی بچی، اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور جب لاہور کے شیلٹر ہوم میں وہ موجود تھی تو وہ کون لوگ تھے جن کے ذریعے آپ نے اس سے ملاقات کی اور اسے ورغلایا۔ یہ ساری باتیں جب آپ سے پوچھی جائیں گی تو آپ کا آنسو ضرور ٹپکیں گے، اور وہ ہوں گے اصلی آنسو۔ اس وقت آپ کو آنسو لانے نہیں پڑیں گے، وہ خود چھلک اٹھیں گے آپ کی آنکھوں میں۔ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد آنے والا ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کیس کو اب کوئی 4-4.5 ماہ ہو چکے، مزید 3-4 ماہ شاید اور چل جائے۔ اس 3-4 ماہ میں یقیناً یہ وقت آئے گا
جب وکیل جو کہ بیدی علی کاظمی کے ہیں وہ کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ کو طلب کر لیں گے، علی جعفری صاحب کو طلب کر لیں گے، ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے بارے میں کیوں اتنا واویلا مچا رہے تھے۔ آپ کے یوٹیوب چینل کے بارے میں بھی بات آ سکتی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے آپ کو لکھا ہوا ہے، دیا ہوا ہے کہ آپ نے شائستہ زبان استعمال کرنی ہے، آپ نے اخلاقی اقدار کے تحت کام کرنا ہے، لیکن آپ مسلسل اس پورے آرڈر کو نظر انداز کر رہی ہیں، تو یہ بھی چیلنج ہو جائے گا عدالت کے اندر۔ اور اگر نہیں ہوگا تو ایف آئی اے کے ذریعے آپ کے خلاف کارروائی کی درخواست تو پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل کر کے آپ کے گلے پڑیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ ابھی تو آپ مذاق اڑا رہی ہیں کہ فلانا یوں چلا گیا، فلانے کی محبت کی شادی کامیاب ہو گئی۔ پہلے تو آپ کی عقل کو یہ داد دینے کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو آج تک محبت کی، پسند کی شادی اور کسی کی کم عمری کی شادی کا فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا، یا سمجھ نہیں آ رہا یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے گلے پڑیں گے۔ پھر یہ معاملہ بھی آپ کے گلے پڑ سکتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ کو ٹیلی فون کرتے تھے، جن کو آپ کالز کرتی تھی، جو لیک ہوئی تھی کالز آپ کی، وہ کون لوگ تھے جن سے آپ بات کرتی تھیں، ان کے عطا پتہ بتائیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ تھا مغویہ بچی کے کیس میں، یہ ساری تفصیلات بھی پھر آپ کو بتانی پڑیں گی۔ تو معاملہ آپ کے لیے بگڑتا چلا جائے گا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ریئلائزیشن جو ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پہ انسان کو ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ وہ معاملہ بھی نظر نہیں آ رہا، یا تو آپ ریئلائز کرنا نہیں چاہتی، یا آپ اتنی ناقص العقل ہیں کہ آپ کو ریئلائزیشن ہو نہیں رہی ہے کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے۔ 2 عدالتوں میں ایک مقدمہ ہے، سندھ کی سب سے بڑی عدالت میں ایک مقدمہ ہے، دوسری سٹی کورٹ کے مجسٹریٹ کے پاس ایک مقدمہ ہے، اور آپ کو اس سنگینی کا احساس نہیں ہے کہ یہ مقدمات کوئی نارمل جو ہے وہ کڈنیپنگ کے نہیں ہیں، یہ نارمل کسی کے ہراسانی کے لیے نہیں ہیں، یہ ریپ کی ایکیوزیشنز ہیں، ریپ کا چلان ہے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ سیکشول ٹریفکنگ کی کلاز ڈالی گئی ہے اس کے اندر، آپ اسے محبت سے جوڑتی رہتی ہیں بیٹھ کر کے۔ یہ سارے معاملات جب بالکل اپنے نتیجے پہ پہنچنا شروع ہوں گے تو ظہیر اور شبیر کے بعد جو کسی کی باری آئے گی، کم سے کم میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی سب سے پہلے آ جائے گی، کیونکہ آپ ہی کو کال کیا جائے گا کہ آپ خود کہتی رہی ہیں اپنے چینل پر کہ میرے بڑے گہرے مراسم ہیں ظہیر کی فیملی سے، پری سے، جس کو آپ کہتی ہیں اس بچی کو پری سے، تو وہ ساری باتیں، اور پری اگر کل کہہ دے کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کی پرائیویٹ پکچرز پبلک کی گئی ہیں، وائرل کی گئی ہیں، تو سوچیں ایف آئی اے آپ کا کیا حشر کرے گی اور عدالت آپ کا کیا حشر کرے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ دے دی جائے، کچھ بتا دیا جائے کہ ایک حساس معاملہ ہے، اور حساسیت کا اگر احساس نہ کیا جائے تو انسان نقصان میں ہی رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔